السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں کتاب حیات طیبہ، اور آج ہمارا ٹاپک ہے کفار مکہ کو تنبیہ۔ کفار مکہ کے مظالم اور ان کی ہٹ دھرمی کو انتہا ہو چکی تھی، اور وہ بار بار کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو ہمارے انکار کرنے پر ہم پر وہ عذاب کیوں نہیں آتا جس سے یہ ہمیں ڈراتے ہیں۔ اس کے جواب میں انہیں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک کسی قوم میں اللہ کا رسول نہ آئے اس وقت تک اس پر عذاب نہیں آتا۔ جب اللہ کا رسول آتا ہے تو قوم کے دولت مند اور اونچے طبقے کے لوگ اس کی دعوت حق کی جڑ کاٹنے کے لیے کمر باندھ لیتے ہیں، اور قوم کے عام لوگ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، سوائے کچھ ایسے لوگوں کے جن میں حق کے قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور جو آگے بڑھ کر حق کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس وقت ان دونوں گروہوں میں کشمکش شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اس مدد کا ایک وقت معین ہوتا ہے۔ البتہ انسان چونکہ جلد باز واقع ہوا ہے، اس لیے وہ کبھی ایسی چیز کو بھی خیر سمجھ کر طلب کرنے لگتا ہے جو دراصل اس کے لیے خیر نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے شر ہوتی ہے، اور اسے یہ دھیان نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کے سارے کام اپنے اپنے اوقات کے اعتبار سے بندھے ہوئے ہیں۔ دن اور رات کو ہی دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور ایک لگے بندے نظام کے تحت یک کے بعد دیگرے آتے ہیں۔ پچھلی تاریخ پر نظر کرو، دیکھو نوح علیہ السلام کے بعد سے لے کر اس وقت تک کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا۔ خدا اپنے بندوں کے حال پر پوری طرح باخبر ہے، اور انہیں ان کے استحقاق کے اعتبار سے بدلہ دیا کرتا ہے۔ لہذا کفار مکہ کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اب وہ جو رویہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلہ میں اختیار کریں گے، اسی کے اعتبار سے ان کے ساتھ بھی معاملہ کیا جائے گا، اور اب فیصلہ کن وقت قریب ہی ہے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ ہم اپنے اگلے ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔